آیا تھا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ تقریباً 4 سال تک رہتی ہیں اور اسی میں ہی غزوہ ہند ہوتی ہے اور غزوہ ہند اینڈ میں تقریباً ہوتی ہے. اب کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مڈل ایسٹ سارا صاف کر لیا ہے, پیچھے صرف پاکستان بچا ہے, یا ادھر آپ دیکھ لیں تو انڈونیشیا, ملیشیا, بنگلہ دیش, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی نا صاف کر لیں گے. اور واقعی وہ بہت بڑی فوج ہوتی ہے پورے ہندوستان میں. آپ کہہ لیں 100 ملک اگر میں کہوں تو وہ کم غلط نہیں ہوگا, اور بہت زیادہ وہ ان کے پاس اسلحہ, جہاز, سارا کچھ ہوتا ہے. اتنا کہ پاکستان میں جو رہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے اور بے شک انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی مدد سے جیتیں گے. اور اللہ نے ہمیں 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی دیے ہیں, جو 1000 جو ہیں وہ اب فضا میں اڑ رہے ہیں اور 2000 جو ہیں وہ سٹینڈ بائی پہ ہیں. تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے. اور جو میں نے دیکھا ہے کہ غزوہ ہند سے پہلے جب شروع ہونی ہوتی ہے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں تشریف لاتے ہیں اور پریزنس ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ. تو ورلڈ وار 3 کا ہی حصہ ہوتی ہے غزوہ ہند, اور غزوہ ہند مسلمانوں کو جو پہلی کامیابی ملتی ہے ورلڈ وار 3 میں وہ غزوہ ہند کی صورت میں ملتی ہے. اور غزوہ ہند میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی لمبی جنگ چلتی ہے, اس کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو غزوہ ہند ہے نا اس میں بھی ہم صرف اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, یعنی وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور ہم صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن ہم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی رولز ہوتے ہیں جنگی, کہ کسی عورت پہ یا جس نے ہاتھ اسلحہ نہیں اٹھایا اس پہ, اور جو زیادہ برے لوگ ہیں وہ بچے, ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت بڑی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں عورتیں, بچے اور برے جو ہیں نا وہ بچ جاتے ہیں. تو وہ پھر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کو پیغام بھیجتے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں بھی قتل کر دیں, مار دیں, یا پھر ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں. تو اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے نا وہ پھر تب اعلان کرتی ہے کہ آپ 2-2, 3-3, 4-4 شادیاں کریں اور ان کو پناہ دیں. اور اس میں پھر وہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ان کی الاؤنس بھی ان کو ایشو کرتی ہے اور سارا کچھ کرتی ہے. اور غزوہ ہند کے بعد زمینیں جو ہے نا وہ میں نے دیکھا بہت سستی ہو جاتی ہیں. ایون ایک ڈریم میں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ایک ڈیلر کے پاس جاتا ہے, اس سے 10 مرلے کی جگہ خریدتا ہے اور وہ پیمنٹ جو ہے نا وہ 50 پیسے کا سکہ اس کو دیتا ہے ڈیلر کو, اور اس میں سے بھی اس کو وہ بقایا واپس کرتا ہے. تو یعنی وہ اتنی سستی زمین ہو جاتی ہے غزوہ. ظاہر سی بات ہے اللہ کی مدد سے پورے ہندوستان پہ جب قبضہ ہو جائے گا تو پھر زمین سستی ہو جائے گی. لیکن ایک اس کا سیڈ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت یعنی جو میں ڈریمز میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً 80 کروڑ لوگ ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. تو یہ ایک سیڈ پوائنٹ ہوتا ہے, اور اس میں میں کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جنگ نہیں کی, ہم نے صرف اپنا ڈیفینس کیا تھا اور ان کافروں کو ہی مرنے کا شوق تھا, تو وہاں پہ ہم کیا کر سکتے تھے. تو اس طرح سے وہ ایک ڈریم میں دیکھتا ہوں.